سبق دینے آئے، توئے سے طواف بیت اللہ کا درس دینے آئے، زوئے سے ظلم کو ختم کرنے آئے۔ میرا پہلا موقع ہے، پتہ چلے گا کہ کون حلالی موالی مجلس کا شوقین بیٹھا ہے، اب پتہ چلے گا۔ میں نے کہا زوئے سے ظلم کو ختم کرنے آئے، کیسے؟ عین سے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھانے آئے، غین سے غافلوں کو سمجھانے آئے، فے سے فاتح احد فاتح خیبر فاتح خندق بن کے آئے، کاف سے قاری قرآن بن کے آئے، اس کاف سے کعبۃ اللہ میں پڑے ہوئے بتوں کو توڑوانے آئے، لام سے لا الہ الا اللہ کی تلوار لے کے آئے، میم سے محمد رسول اللہ کی گفتار لے کے آئے، نون سے نور ہدایت کے چراغ بن کے آئے، واو سے والی بتہا بن کے آئے، ہے سے ہاتھی پر حق بن کے آئے، حمزہ سے علم نشرح لک صدرک کے سینہ لے کر آئے، یا سے یاسین کی ذات لے کر آئے، یا ایھا المدثر کی چادر لے کے آئے۔ یہی سرکار فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ بندہ، بے ضمیر ہے وہ شخص، بے نصیب ہے وہ انسان جو ہماری ذات پہ کھل کر صلوات نہیں پڑھتا۔ صلوات پڑھ کے دکھائے۔ عبادت سمجھ کر ایک مرتبہ اتنی ہی بہترین حسین صلوات پڑھیں کہ اہل بیت کی ذات ہم سب پر راضی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وصاحب تاج والبراق والمعراج والعلم مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ درود پڑھیں بآواز بلند۔ توجہ ہے سے بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے دعا ہے، آپ سنی شیعہ بھائی جہاں جہاں سے آئے ہیں، دعا ہے کہ مولا تجھے واسطہ ہے 5 12 14 معصومین کا، ان تمام بھائیوں کو اپنے بچوں سمیت شاد و آباد فرما۔ مولا ان کے دلوں میں جو بھی دینی دنیاوی جائز، جو بھی امید ہے، حاجت ہے، جو بھی دعا لے کر آئے ہیں، مولا تجھے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کا واسطہ، مولا ان تمام بھائیوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ مقدس میں مستجاب فرما۔ بانیان مجلس جنہوں نے مل کر مولا حسین علیہ السلام کو اس محفل کا اہتمام کیا ہے، پاک نگر نیاز کا خرچ کیا ہے، مولا ان کی عبادت اپنی بارگاہ احدیت میں منظور و مقبول فرما، اور اس عبادت کے عوض بانیان کی جو دعا ہے وہ سب دعائیں مستجاب فرما، ہر ایک کی جھولی کو آباد فرما۔ سائیں بادشاہ مظہر عباس بادشاہ کو اپنے بچوں سے شاد و آباد فرما۔ میرے ذمہ جو دعائیں ہیں مولا دعائیں مستجاب فرما۔ سورت نازعات سے گھبرا تو نہیں گئے؟ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورہ نازعات ہے، اس سے میں نے 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔
کیونکہ ذکر ہی 5 کا ہے تو آیتیں بھی 5 ہونی چاہیے نا۔ ارشاد خداوندی ہے والنازعات غرقا، خالق کائنات قسم اٹھا کے ایک بات بتا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کے روح کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں۔ بات قرآن کی ہو رہی ہے، ہمیشہ اللہ نے قرآن میں جس چیز کی قسم اٹھائی ہے وہ چیز بے عیب ہے۔ جس چیز کی توجہ میری طرف سے اللہ فرماتا ہے والنازعات غرقا، مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کی روح کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، آیت کا مزہ لینا ہے، پھر ہاتھ بھی چھوٹ جائیں گے، انشاءاللہ زبان بھی چلے گی۔ پہلے کہا کہ مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کے روح کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں۔ اب فرماتا ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومن کے روح کو آزاد کرتے ہیں۔ مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو منافقین کے روح کو کھینچ کے باہر نکالتے ہیں۔ اب فرمایا مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومن کے روح کو آزاد کرتے ہیں۔ تو امجد بھائی دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر کم سے کم ایک نتیجہ تو نکالنا پڑے گا کہ منافق کے پاس اور ملائکہ آتا ہے، مومن کے پاس اور ملائکہ آتا ہے۔ مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو مومن کے روح کو آزاد کرتا ہے۔ اور قرآن سے پوچھیں مومن کون ہے؟ آج تو جسے دیکھو وہ اپنے آپ کو مومن کہلواتا ہے، کہتا ہے بس ہوں ہی میں اور سب کافر ہیں۔ مومن میں ہوں لیکن کافر وہ جسے قرآن کافر کہے، تیرے کہنے سے بھی کافر نہیں ہو۔ اور کافر وہ جس کا امام کافر ہو، کافر وہ جس کا پیشوا کافر ہو۔ آؤ قرآن سے پوچھیں، سورت الحجرات، سورت جس کے گھر میں قرآن ہے وہ صبح کو کھول کے جا کر پڑھے۔ ترجمے میں بھی ہیر پھیر کروں تو زرداری کو میسج کر دینا، میں اس عارف والے کے نزدیک قبول والے پہنچ جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کب؟ جب مصطفیٰ نے کہا کہ جنت میں مومن جائے گا۔ جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، آپ نے غور نہیں کیا، جنت میں مومن جائے گا۔ تو جن صحابہ کرام نے سنا کہ جنت میں مومن جائے گا تو انہوں نے ڈائریکٹ نہیں پوچھا کہ ہم جنتی ہیں کہ نہیں، پوچھ بھی نہیں سکے، پوچھا کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں۔ توجہ ہے، اصل میں سوال دوسرا تھا ان کا، لیکن پوچھنے والا لہجہ الگ کیا انہوں نے۔ ان کا سوال تھا جنت، کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں، کیوں نبی نے فرمایا جنت میں مومن جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں، ہم مومن ہیں کہ نہیں۔ بس سوالیوں نے سوال کیا، پیغمبر نے قرآن پڑھا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ارے صحابہ میں تب تک تو بولتا ہی نہیں جب تک اللہ کا پیغام نہ آئے، میں جو کرتا ہوں اس کی وحی کے مطابق، جو بولتا ہوں اس کی وحی کے مطابق۔ اب تم نے سوال کیا ہے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں، اس کا جواب وہ دے گا، بتاؤں گا میں، جواب وہ دے گا۔ بس جیسے ہی پیغمبر نے لبوں کو جنبش دی کہ وہ جواب دے گا، اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ سورۃ الحجرات، قالت الاعراب آمنا، حبیب یہ عربی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ یہ عربی نام اللہ نے بھی نہیں اٹھایا، تو مجھے کیا ضرورت ہے جو میں نام اٹھاؤں، میں بتاتا جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ عربی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ قرآن کی بات ہے، حدیث ہوتی تو کوئی میرے گربان کو پکڑتا حدیث ضعیف ہے، روایت ہوتی تو کوئی کہتا زرداری راوی ضعیف ہے۔ نہ روایت ہے نہ حدیث ہے، ہر مسلمان کا باپ مجبور ہے، ماننا پڑے گا، اگر نہیں مانا تو لاکھ رکھ کر بھی منواؤں گا۔ قرآن ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، حبیب یہ عربی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو۔ جب نہیں ہو سنا تو کہا جنت تو گئی، جنت تو نہیں ملی۔ سرکار ہم نے آپ کے پیچھے
نیچے نمازیں پڑھی، ہم نے آپ کے کہنے پر روزے رکھے، ہم نے آپ کے کہنے پر جہاد کیا، وہ اور بات ہے کبھی کبھی بھاگ جاتے تھے۔ مومن نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوں گے۔ یہ روزے رکھے، یہ نمازیں پڑھی، آپ کے حکم پر لبیک کہا، مومن کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا۔ کہا ٹھہرو، یہ بھی اللہ بتائے گا کہ تم ہو کیا، مومن نہیں ہو۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ بڑا جملہ ہے قرآن کا، سمجھنا تیرا کام ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، قرآن کا جملہ ہے، ذہن میں سمانا ہے۔ حبیب ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ اگر ہم مومن نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں؟ اللہ بتاتا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کہہ دو کہ تم مسلمان ہو۔ قرآن ہے، صحیح قرآن ہے، قرآن ہے، کہہ دو کہ تم مسلمان ہو، مومن نہیں ہو، مسلمان ہو، مومن نہیں ہو، مسلمان ہو۔ تو کم سے کم ان دو باتوں سے بھی قرآن کے نظریے کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کی نظر میں مومن کوئی اور ہے، مسلمان کوئی اور ہے۔ کہہ دو کہ مومن نہیں، مسلمان ہو۔ اور یاد رکھو قرآن مصدق ہے، کربلا محافظ ہے۔ قرآن مصدق، کربلا محافظ ہے۔ جس آیت کا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے آیت، اس آیت کو ہمیں کربلا نے سمجھایا کہ قرآن کی نظر میں مومن کوئی اور، مسلمان کوئی اور۔ یزید مسلمانوں کا سربراہ تھا، حسین مومنوں کا سربراہ تھا۔ ادھر 9 لاکھ اتنا سفر کر کے آیا ہوں، کراچی کے نزدیک سے آیا ہوں، کچھ نہ کچھ تو بتا کے جاؤں نا، ایسے خالی تو نہ جاؤں کوئی عیسائی مذہب تھا وہ کوئی نہ کہے کس کو بلوایا تھا۔ یزید مسلمانوں کا سردار تھا، حسین مومنوں کا سردار تھا۔ ادھر 9 لاکھ تھے، ادھر 72 تھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم 9 لاکھ کی قبروں کے نشان آج تک نہیں ملتے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ کہہ دو کہ تم مسلمان ہو، مومن نہیں، مسلمان ہو۔ کیوں مومن نہیں؟ سبب، وجہ، کہا وَلَّمَا يَدْخِلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے تم مومن نہیں کہ تم نے ابھی تک ایمان کو دل میں جگہ ہی نہیں دی ہے۔ ایمان کو جگہ دیتے تو پھر مومن بنتے، دل میں ایمان کو جگہ دیتے، داخل کرتے دل ایمان کو دل میں تو تم مومن بنتے۔ ایمان نام ہے، اس ایمان کا ایک وجود بھی ہے۔ سمجھنا میرا کام ہے، ایمان نام ہے، اس ایمان کا ایک وجود بھی ہے۔ نہ پڑھتا زرداری، اگر سیرت شملی نعمانی سیرت النبی سے لے کر اس سوائے کے مور کا علامہ ابن حجر مکی تک یہ پیغمبر کی حدیث موجود نہ ہوتی۔ جنگ خندق جب علی علیہ السلام علم لے کر چلے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آج علم لے کر کون جا رہا ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتا ہے برزل ایمان کلہ الى الکفر کلی، میرا بھائی کل کا کل ایمان جا رہا ہے، کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ تم مومن کیوں نہیں بنے؟ اس لیے کہ تم نے ابھی تک ایمان کو دل میں جگہ ہی نہیں دی ہے۔ ایمان ہے علی، ارے علی کو دل میں بسا تو مومن کہلوا۔ اچھا، دل میں علی کو بسا تو پھر مومن کہلوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ علی ہے دل کا کعبہ، دل میں بس آئے گا تو مومن کہلوائے گا۔ علی ہے دل کا کعبہ، اور یہ جو کعبہ ہے مکے والا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اس مکے والے کعبے کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ یہ کعبہ ہے سر کا کعبہ، علی ہے، سارے وہ لوگوں کے بیٹھے ہوا، یہ کعبہ مکے والا ہے سر کا کعبہ، علی ہے
دل کا کعبہ سید باچا دعا کرنا سر جھکے دل نہ جھکے اسے قرآن منافق کہتا ہے سلامت رہیں یہ ہاتھ جو میں سمجھ اٹھتے ہیں سر جھکے دل نہ جھکے اسے قرآن منافق کہتا ہے اور منافقوں کے روح ملائک کھینچ کے باہر نکالتے ہیں سر جھکے دل نہ جھکے اسے قرآن منافق کہتا ہے خوش نصیب ہے ہم شیعہ قوم جو ہمارا سر بھی جھکتا ہے ہمارا دل بھی جھکتا ہے سر کعبے کو جھکتا ہے دل علی کو جھکتا ہے علی کو دل میں جگہ علی کو مولا سلامت علی کو دل میں بسا تو پھر مومن کہلوا ایک اور آئے پڑھے یہاں سے پتا چلا کہ یہ مومن نہیں یہ مسلمان ہے اور انہوں نے کیوں مومن نہیں سرٹیفکیٹ کیوں نہیں ملا اس لیے کہ انہوں نے علی کو دل میں بسایا بسا 2 منٹ کے لیے پیچھے چلے 2 منٹ کے لیے اجازت ہے کہا برزل ایمان کلہو الی الکفر کلی میرا بھائی کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے سامنے کل کفر کے مقابلے میں نبی نے اس وقت آئین میں ترمیم پیش کر دی کہ جو بھی جہاں بھی جدھر بھی علی کے سامنے آئے یہ ہے ایمان سمجھنا تیرا کام ہے سمجھنا تیرا کام ہے جو بھی جہاں بھی جدھر بھی جب بھی علی کے مقابلے میں آئے میرا بھائی ہے ایمان سامنے آنے والا کفر ہے چاہے کوئی آیا ہو چاہے کوئی آئی ہو یہ سورت نساء پہلے ہے سورہ الحجرات کی آیت پڑھی میں نے اب سورت نساء اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ فرماتا ہے حبیب تیرے پرورش کرنے والے کی قسم تیرے پالنے فلا وربک تیرے اللہ کی نہیں رب کی جاؤ عربی دانوں سے پوچھو یا لغت اٹھاؤ کہ رب کی معنی کیا ہے رب معنی پالنے والا اور صحیح صیغہ ہے ایک کا واحد کا فلا وربک حبیب تیرے پالنے والے کی قسم تیرے پالنے والے کی قسم جا کے پڑھ اس محمد کو پالا کس نے ہے کوئی نہیں ملے گا سوائے ابو طالب کے محمد کو پالا ہے تو ابو طالب نے پالا ہے تو ابو طالب کے ایمان میں شک کرتا ہے اللہ ابو طالب کی قرآن میں قسمیں اٹھا رہا ہے جملہ میرا رائے گان نہیں جا رہا ہے قسمیں اللہ نے قرآن میں اس کی اٹھائی ہے جو بے عیب ہو تو اللہ نے کہا فلا وربک تیرے پالنے والے کی قسم اچھا پالنے والے کا مقام کیا یہ صحیح بخاری نبی فرماتا ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام نبی فرماتا ہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب میں کہاں جاؤں گا یہ طیبہ ہے مجھے میرے سامنے بیٹھا ہے کوئی جملہ رائے گان نہیں جا رہا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پھر جو پالنے والے کا مذہب وہی بچے کا مذہب تو محمد کو پالا ابو طالب نے علی کو پالا محمد نے اب بھی اگر کسی کو یقین نہ ہو جو پالنے والے کا مذہب ہوتا ہے عیسائی کے گھر بچہ پیدا ہوا بچہ عیسائی یہودی کے گھر بچہ پیدا ہوا بچہ یہودی کافر کے گھر بچہ پیدا ہوا بچہ کافر مسلمان کے گھر پیدا ہوا بچہ مسلمان شیعہ کے گھر پیدا ہوا یہ واہ کر رہا ہے اسے کیا پتا کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں اس نے کوئی کتابیں پڑھی ہیں
اس نے کوئی مطالعہ کیا ہے؟ نہیں. اس سے پوچھوں کہ صحیح تم کیوں شیعہ ہے؟ یہ کہے گا اس لیے کہ میرا باپ شیعہ ہے. ہاں ایسا میں اس لیے مومن ہوں، میرا باپ مومن ہے. جب تو نے بھی لکھ دیا کہ علی جب 10 برس کا تھا تو مسلمان تھا. بڑا میں تمہیں مسئلہ حل کر رہا ہوں. اپنے بچے سے پوچھ تو تم کیوں شیعہ ہے؟ کہے گا میرا باپ شیعہ ہے، میرا گھرانہ شیعہ ہے. تو نے لکھا کہ علی جب 10 برس کا یا 12 برس کا تھا تو مسلمان تھا. یہ علی نے تیرے منہ پر تماچا مار کے تجھے بتایا نہیں کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرا باپ مسلمان ہے. والے کی قسم، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. تو پرورش کی ہے ابو طالب نے. ماننا پڑے گا کہ جو ابو طالب کا مذہب وہی محمد کا مذہب. کہتے ہیں نا جیسی گود ویسی زبان، جیسی گود ویسا ادب، جیسی گود ویسا شعور. تو کہاں جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا. حبیب تجھے پناہ میں نے دی ہے، گود ابو طالب کی ہے. گھبرا تو نہیں کریں گے؟ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، تب تک کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک تیرے کیے ہوئے فیصلے کو دل سے نہ مانے. جب تک تیرے کیے ہوئے فیصلے کو، محمد کے کیے ہوئے فیصلے کو دل سے مانے گا تو مومن ہے. اگر دل میں تھوڑی سی تنگی لایا، ایمان سے خارج، اسلام سے خارج، وہ مومن ہے جو محمد کے فیصلے کو دل سے مانے. ہے توجہ؟ جاتے جاتے نبی نے فیصلہ کیا، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں دو وزنی چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت. حبیب مومن وہ ہے جو تیرے کیے ہوئے فیصلے کو دل سے مانے، تنگی یا شکوہ نہ لائے. نبی نے فرمایا میرا فیصلہ ہے کہ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں دو وزنی چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت. اب جا کے ریسرچ کرو کہ جو دونوں کو لے کے چل رہا ہے سمجھنا کہ مومن ہے، اور جو کہتے قرآن کافی ہے سمجھنا جہنم میں بھی ہے، کافر بھی ہے. جو کہتے وہ مومن نہیں. جب مومن نہیں تو ہم پاگل نہیں اسے امیر المومنین مانے. وہ مومن ہی نہیں. کیا کہا؟ میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں دو وزنی چیزیں. یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. سائیں بادشاہ بیٹھے تصدیق کریں گے، جو عربی دان بیٹھے. عربی میں ایک کے لیے واحد کا تسنیہ اور دو کے لیے تسنیہ کا صیغہ. جمع میں کم سے کم 3 ہونے چاہیے. عربی میں جمع میں 3، عربی میں 3. ہمارے لیے تو 2 ہے نا جمع میں، لیکن عربی میں 2 نہیں، 2 تسنیہ کا صیغہ ہے. کہا انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں 2. اور تسنیہ کا صیغہ، جو جوان بیٹھے ہیں، جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، تسنیہ کا صیغہ ہمیشہ وہاں آتا ہے جہاں دونوں مقام میں برابر. عربی میں چاچا صحیح تسنیہ کا صیغہ وہاں آتا ہے جہاں 2 ہوں، دونوں عزت میں، مرتبے میں، مقام میں برابر. تو یہاں بھی ہیں 2. قرآن اہل بیت، ایک قرآن دوسری اہل بیت. 2 وہاں آتے ہیں عربی میں جہاں دونوں مقام میں، عزت میں، عصمت میں، مرتبے میں برابر ہوں. تو یہاں 2 ہیں، قرآن اور اہل بیت. تو ماننا پڑے گا کہ جو اہل بیت کا مقام وہی قرآن کا مقام، جو قرآن کی عزت وہی اہل بیت کی عزت، جو قرآن کا مرتبہ وہی اہل بیت کا مرتبہ، جو قرآن کا مقام وہی اہل بیت کا مقام. جس طرح کوئی نمازی اپنی نماز میں قرآن نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل ہے، اسی طرح کوئی نمازی اپنی نماز میں اہل بیت کی ذات پہ صلوات نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی باطل ہے. اب تو سمجھنا تیرا کام ہے. اچھا
جس طرح کوئی نمازی صلوات نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، صلوات مزیدار ہونی چاہیے۔ یہ ہے واجب صلوات، اتنی واجب کہ جب تک نماز میں نہیں پڑھتا تیری نماز نہیں۔ تو سائیں بادشاہ جن کی صلوات کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، ان کی ذات کے بغیر ہماری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہے واجب۔ اس کے ساتھ ایک مستحب بھی ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ صلواتیں بھیج، درود بھیج، رحمتیں بھیج محمد و آل محمد پر جس طرح تو بھیجتا تھا۔ ماضی کا صیغہ ہے، کما صلیت، جس طرح تو بھیجتا تھا۔ بزرگ سائیں آپ تو جملہ نہ کھائیں، یا اللہ رحمتیں بھیج محمد و آل محمد پر جس طرح تو بھیجتا تھا ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر۔ پتہ چلا کہ صلوات محمد سے شروع نہیں، صلوات پہلے بھی تھی، وہ تھی ابراہیم اور آل ابراہیم پر، وہاں سے شروع ہوا پہنچ گیا جناب محمد تک۔ کیوں بھائی؟ شروع ہوا محمد سے پہنچ گیا جناب ابراہیم تک، بیچ میں 70,000 نبی ہیں، ان کا صلوات میں نام نہیں لیتا، کیا یہ نبی نہیں ہے؟ گردن نہ چلا، زبان چلا سا، نبی ہے تو پھر صلوات میں کیوں نہیں ہے؟ یا اللہ ہم شروع ہوئے محمد سے پہنچ کے جناب ابراہیم تک، تو یہ بیچ میں 70,000 نبی ہیں، ان کا نام صلوات میں کیوں نہیں؟ جب نبی بھی ہیں آواز توحید آئے گی۔ زرداری صلوات کوئی ایسی ویسی چیز نہیں، صلوات ہے انعام، جو پیچھے سامنے بیٹھے ہیں صحیح، صلوات ہے انعام۔ انعام ہمیشہ اس کو دیا جاتا ہے جو امتحان میں پہلا نمبر آئے۔ سارے بولو سارے بولو سارے، صلوات کوئی ایسی ویسی چیز نہیں، صلوات ہے انعام۔ انعام اسی کو دیا جاتا ہے جو امتحان میں پہلا نمبر آئے۔ 1.25 نبیوں کے امتحان کو میں نے دیکھا تو مجھے قربانی فقط 2 نبیوں کی نظر آئی۔ میں نے 1.25 نبیوں کے چیپٹر کو پڑھا تو قربانی فقط 2 نبیوں کی نظر آئی، یا ابراہیم و آل ابراہیم کی قربانی یا محمد و آل محمد کی قربانی۔ جب 2 قربانیاں آئیں تو دونوں قربانیوں کو میں نے وزن کیا۔ اب تیرا کام ہے، دونوں قربانیاں میری بارگاہ میں آئیں تو دونوں قربانیوں کو میں نے وزن کیا، تولا، تو جس کی قربانی مجھے ہلکی نظر آئی اس پر صلوات مستحب رکھی، اور جس کی قربانی مجھے وزنی نظر آئی اس پر صلوات واجب کر دی۔ جس کی قربانی ہلکی نظر وہ مستحب، اور جس کی وزنی وہ واجب۔ اتنی واجب کہ شروع کرتا ہے بسم اللہ سے نماز، خاتمہ کرتا ہے محمد و آل محمد پر۔ شاباش، مل کر ایک بھی سوال پوچھ لینا، یا اللہ نماز تیری شروع تجھ سے ہوتی ہے تو ختم بھی تجھ پر ہونی چاہیے۔ نماز تیری، سجدہ تیرا، رکوع تیرا، شروع تجھ سے ہوتی ہے تو ختم بھی تجھ پر ہو۔ شروع آپ سے ہو رہی ہے، ختم محمد و آل محمد پر کیوں؟ کہے گا یہ بتا تجھے نماز سکھائی کس نے ہے؟ یہ جو نماز تو پڑھ رہا ہے یہ تجھے سکھائی کس نے؟ میں کہوں گا محمد و آل محمد نے۔ اچھا تو پھر ان کا احسان ہوا نا تجھ پر؟ ہاں مالک ان کا احسان۔ کیا قرآن پڑھتا بھی ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان سے دے۔ جب تجھ پر اس نماز کا احسان بھی ہے آل محمد کا، تو کم سے کم اسی نماز میں آل محمد کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے نا۔ ایک مسئلہ حل کریں،
جھگڑے کی بات نہیں، تضاد کی بات نہیں، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں بھائی۔ نبی پر بھی غدیر پہ پہنچانا تھا، منوانا نہیں تھا۔ تو جس کے مقدر میں علی تھا اس نے مان لیا، جس کے مقدر میں لعنت تھی آج تک اس کے گلے میں فٹ ہے۔ ایسے ہمارے اوپر بھی ذمہ ہے پہنچانے کا۔ میں کسی بھی فرقے کا عالم صاحب آ جائے آگے مجھے نماز پڑھائے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ نماز پڑھا کے صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت یا عیسیٰ۔ ہوگی نماز، ہوگی صلوات، کما صلیت یا موسیٰ، ہوگی یا زکریا یا یحییٰ یا ایوب، نہیں، ان دو نبیوں کے علاوہ اگر صلوات میں کسی اور نبی کا نام آ جائے تو نماز بھی باطل ہے، صلوات بھی باطل ہے۔ اب سمجھنا تیرا کام ہے، پیغام دینا میرا کام ہے۔ دو نبیوں ابراہیم اور محمد کے سوا کسی اور نبی کا نام سید بادشاہ صلوات میں آ جائے تو نہ صلوات رہتی ہے، نہ نماز رہتی ہے۔ جب کسی نبی کے نام سے بھی نماز نہیں بجتی تو ان کی نماز کیسے ہوگی جو صلوات میں کہتے ہیں وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَفِلَا۔ تجھ سے تو وہ ڈاکیا اچھا ہے جو خط وہاں پہنچاتا ہے جہاں اس کا پتہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو صلوات کے لفافے پہ پتہ تو پڑھ، صلوات کے لفافے پہ خط پہ پتہ تو پڑھ، کس کا ہے، آل کا ہے یا اصحاب کا ہے، اولاد کا ہے یا ازواج کا ہے، پتہ پڑھ۔ جس کی قربانی ہلکی نظر آئی وہ قربانی ہلکی تھی، اس پر صلوات مستحب ہے، وہ بھی 10 کو ہے، یہ بھی 10 کو، اس کا ایک بچ گیا۔ مسلمان آج بھی منا رہے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، شکرانے پڑھتے ہیں، اور جس کے ایک دن میں ایک نہیں 72 اسماعیل۔ بسم اللہ، جو بچ گیا وہ تجھے یاد ہے، جس کے اسماعیل ذبح ہوتے رہے، وہ کیسے بھلا رہا، جس کا بچ گیا نا، اللہ اس کو فرماتا ہے ابراہیم میں وہ قربانی نہیں دیتا جس قربانی پر ماں راضی نہ ہو۔ اللہ سے مطلب اللہ تیرے آنسو مستجاب فرمائے۔ ابراہیم میں وہ قربانی نہیں لیتا جس قربانی میں باپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہو، میں قربانی وہ نہیں لیتا جس قربانی میں بیٹے کے ہاتھوں پر رسی بندھی ہوئی ہو۔ تیری قربانی کو میں نے ذبح عظیم میں تبدیل کیا، ذرا وہ آ کر دیکھنا۔ بیٹے ذبح ہوتے رہیں گے، مائیں خیام کے دروازے سے کہتی رہے گی کہ بیٹا ہمارے دودھ کی لاج رکھنا، تو ذبح ہو جائے تو ہو جائے، ہمارا حسین بچے۔ معافی مانگ کر جو سادات بیٹھے، غیر سادات بیٹھے، مجلس میں رونا آئے تو رو، نہ آئے تو بے شک نہ رو، لیکن اس وقت ضرور رونا جب تیرا اپنا 18 برس کا کوئی بیٹا ہو، اس کے چہرے پر تو سہرا سجا کے دلہا بنا کے سامنے بٹھائے نا، تو اس وقت ضرور رونا کہ مولا ہمیں اپنا بیٹا اتنا پیارا لگ رہا ہے، وہ علی اکبر جسے تو نے تہجدوں میں مانگ کے دیا تھا، خدا جانے وہ علی اکبر تجھے کتنا پیارا لگتا ہوگا۔ پھر بھی ہاتھ مار کر کہتا ہوں کہ مجلس میں رونا آئے تو رو، نہ آئے تو بے شک نہ رو، لیکن یہ محنت کروں گا اس وقت ضرور رونا جب تو کسی بازار میں ہو،
اس بازار میں بابا سے رش اتنا ہو، تیرے ساتھ مستورات ہو، تو مستورات کو گزارنے میں تجھے تکلیف محسوس ہو، معافی مانگ چکا ہوں، اگر جب تکلیف محسوس ہو نا تو ایک مرتبہ شام کی طرف رک کر کے کہنا مولا سجاد تیری غیرت کو سلام، مولا تیری ماتم مستجاب فرمائے۔ ہمیں اتنی یہاں تکلیف ہو رہی ہے جہاں تو نے 72 بازار 36 موڑ دیکھے، 36 بازار 72 موڑ دیکھے، 3 دربار دیکھے، خدا جانے تیری غیرت کو کیسے صبر ملا ہوگا۔ یہی تو سبب ہے عزت ہے۔ جب شام کی بازار میں پہنچا نا میرا مولا سجاد علیہ السلام آنکھوں سے خون ہوتا ہوا آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتا ہے کاش سجاد نہ ہوتا، پھیوں کے کھلے سر نہ دیکھتا۔ ہر موڑ پر بیبیاں یہی کہتے رہے ہمیں پہچانو، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، ہمیں پہچانو ہم علی کی بیٹیاں ہیں، کچھ اور نہیں مانگتے، ہم تو وہ ہیں جو صحن میں بھی خود بغیر چادر نہیں چلی، ہم تو وہ ہیں جو بابا سے کلام کیا تو بھی پردہ لے کر اس کھلے بازار میں کچھ نہیں مانگتی، بس پیو تو ہمیں سر ڈھکنے کے لیے چادر دے دو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ترس آ گیا تھا بیویوں پر، رسول کی آل پر ترس آ گیا، چادریں دی نہیں؟ عزاداروں جن کو رونے سے پیار ہے، مانگی تو سیدوں نے چادریں دی، لیکن خدا کی عزت کی قسم نشانیوں حرامیوں نے چادروں کے عوض ایسے پھول لگائے ہیں جہاں جہاں پھول لگتا سید ذاتیوں کے جسم سے خون کا پنالا پاتا۔ جب پتھر برسانے لگے نا کہ کہتے رہے مارو مارو یہ محمد کی بیٹیاں، مارو مارو یہ علی کی بیٹیاں ہیں، وہاں پر عباس کی بہن سے نہیں رہا گیا۔ وفادار عباس، یہ کی بہن وہ بہن جس کی وفا پر عباس کو بھی ناز تھا۔ لاہور والی بی بی ہر ایک بی بی کے سامنے آ کے شامیوں سے مخاطب ہوئے فرماتی وہ محمد کی بیٹیاں ہیں، میں علی کی بیٹی ہوں، جسے بھی کوئی بدلہ لینا ہے مجھ سے لے، ان کو پتھر نہ مارو مجھے پتھر مارو۔ 15 اذانیں سن کر یہ لٹا ہوا قافلہ یزید لعنتی کی دربار میں آیا۔ ایک مرتبہ سب کو نا بے شمار، یہ قافلہ کیسے آیا؟ آگے آگے کنیز ہے میری آقا زادی ہے، کنیز ہے سیدوں کی حسین فضہ سلام اللہ علیہ، آگے آگے حسین ہے، حسین کے کاندھے پر علی کی بیٹی کا سر ہے، اس علی کی بیٹی کے کاندھے پر علی کی دوسری بیٹی کا سر ہے، پھر علی کی بہو کا سر ہے، ایسے قطار میں کھڑے ہیں، کرسیوں پر بدماش بیٹھے ہیں۔ یہ یزید کہتا ہے کہ ان میں زینب کون سی ہے، مجھے اس سے کلام کرنا ہے۔ من نہ جائے شیعہ کہتے ہوئے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ تو کہہ کہ شیعہ مرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ شرابی کی زبان میں علی کی بیٹی کا نام آ جائے۔ یہ شمر کہتا ہے یہ جو آگے سفید بالوں والی کھڑی ہے نا، اس کے پیچھے ہے علی کی بیٹی۔ جب یہ یزید نے کہا نا میں نے اس سے کلام کرنا ہے، ایک مرتبہ حسین سکینہ سے چیخ نکلی ہے۔ یزید نے پوچھا کیوں چیخ مار رہی ہے؟ کہا ابھی تک نہ رو، تجھ جیسا بدماش میری پردے دار پھپھی سے گفتگو کرے کیا سکینہ سے رہا جائے گا؟ یہ یزید کہتا ہے کہ سفید بالوں والی بی بی کو ہٹاؤ، اس بی بی کو ہٹاؤ، میں نے کلام کرنا ہے۔ عزاداروں تازیہ نہ آیا، اس پہلے تو حسین کو کہا گیا کہ ہٹ جا۔ سرکار ذاتی فرماتی ہے اسی دن کے لیے تو میں نے نبی سے زندگی مانگی تھی کہ جس طرح میں نے تیری بیٹی کی کنیزی کی ہے اسی طرح میں تیری بیٹی کی بھی کنیزی دوں۔ کس کی مجال ہے جو مجھے ہٹائے؟ عزاداروں جب حسین فضہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا نا میں نہیں ہٹوں گی، تو کہا تازیانے لگائے جائے۔ پہلا تازیہ نہ لگا، دوسرا تازیہ نہ لگا، جب تیسرا تازیہ نہ لگا نا تو حسین بڑی علی کی بیٹی سے نہیں رہا گیا، کہا اماں اب آگے سے ہٹ جاؤ، اماں اب آگے سے ہٹ جا۔ جب اماں کا لفظ حسین فضہ نے سنا نا تڑپ کے کہتی ہے زینب میں نے پہلی بیٹی دیکھی ہے جو اماں بھی کہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہٹ جا۔ کون ماں ہے جو اپنے نظروں کے سامنے بیٹیوں پر ظلم ہوتا ہوا سہ سکے گی؟ جلال آیا حسین فضہ کو، اللہ تیری سہائے کو مستجاب کرے، جلال آیا حسین فضہ کو، درباریوں سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے ان درباریوں میں کوئی حبشی بیٹھا ہے؟
جب حبشی کا نام آیا 13 حبشی یا 17 حبشی کھڑے ہوئے، کہا ہاں ہم حبشی ہیں، ہم حبش کے رہنے والے ہیں۔ سید میمونہ فرماتی ہے تمہارا آج بادشاہ کون ہے؟ وہ مل کر کہتے ہیں ہمارا بادشاہ جو تھا وہ فوت ہو گیا، اس کی بیٹی وہ مدینے گئی ہے سیدوں کی کنیزی دینے کے لیے، اس کی جتی تخت پر پڑی ہے، ہم اسی جتی کی پوجا کرتے ہیں۔ جب جتی کا نام سین سکینہ نے سنا نا، طرف کے نجف کی طرف دیکھ کے فرماتی ہے دادا علی تیری کنیزوں کی جتیوں کی تعظیم ہو رہی ہے، تیری اولاد کو کوئی پہچان نہیں رہا۔ اللہ سمجھ اللہ۔ یہ سید فرماتی ہے اگر تمہاری وہی شہزادی اس دربار میں آ جائے تو تم پر کیا گزرے گی؟ یہ حبشی مل کر کہتے ہیں تو بزرگاں نہیں ہوتی، بڈڑی نہیں ہوتی تو ہم تجھے یہی قتل کر دیتے کہ کہاں ہماری شہزادی اور کجا اس شرابی کا دربار۔ بس جیسے ہی کہا نا کہ کہاں شہزادی کہاں شرابی کا دربار، بی بی نے سفید بال ہٹا کے فرماتی ہے پہچانو میں وہی تمہاری میمونہ ہوں، وہی تمہاری فضا ہوں۔ حبشیوں نے دیکھا نا یہ ہماری شہزادی ہے، رو کر کہتے ہیں آپ تو گئی تھی سیدوں کی کنیزی دینے، آپ سیدوں کو چھوڑ کر اس شرابی کی بازار میں کیسے آ گئی ہے، دربار میں کیسے آ گئی ہے؟ طرف کے فرماتے ہیں اکیلی نہیں آئی ہوں، میرے پیچھے جو بھی کھڑی ہے وہ سید زادی ہے۔ یہ سید زادیوں کا جملہ سنا، ایک مرتبہ حبشیوں نے تلواریں نکال کر یزید کو کہا یزید بے وارث ہے تو سید ہے، یہ ہماری آقا زادی ہے، اس کی عزت پر کوئی پامانی نہیں آنی چاہیے۔ جب یہ جملہ زینب نے سنا، طرف کے فرماتی ہے دادا تیری کنیزوں کے وارث آ گئے، تیری اولاد کا کوئی وارث آئے گا۔ اللہ درود بر محمد والے بار دیگر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری، حدیث سرور عالم کی ترجمہ ٹھہری، سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری، علی ولی کے عدو اپنی ماں سے پوچھ کبھی، کہاں کہاں سے وہ گزری، کہاں کہاں